I think another point کہ we also when we're spending so much money on defense ایک بہت significant number آپ کا وہاں پہ جا رہا ہے. آپ دو تین چیزوں پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں, آپ لگا آپ دیتے ہیں کہ نہیں پھر وہ آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیلتھ کیئر, آپ کے ہاسپٹلس, آپ کی انفراسٹرکچر, آپ کا ڈیولپمنٹ all is compromised. پہلے تو انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں, کرپشن جو ہو رہی ہے, خود ایف بی آر نے کہا ہے, ان کے بارے میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. آپ کو میں نے صدام حسین کا مثال اس لیے دیا کہ اس ایک انسیڈنٹ کے بعد کچھ نہیں پورے عراق میں کبھی پرائسز میٹ کے کم سے کم انکانشنبلی زیادہ منوپلسٹک یہ لے کے بڑی نہیں. دوسری بات, جدھر بزنس مین اور ٹیکس کی بارے میں بات کر رہے ہیں, معاف کریے مگر مجھے پتہ ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک زمانے میں 600% ڈیوٹی کا پروٹیکشن ملا تھا. ٹھیک ہے جی. اس 600% ڈیوٹی کے پروڈکشن میں مجھے ایک سیگل نے کہا تھا, جس کا اس وقت بہت بڑا یہ تھا انڈسٹری تھی, کہ اگر ہم 20% ایفیشنسی پہ چلائیں تو پھر بھی ہمارے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو ویئر ٹو اسپینڈ اٹ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی طبقہ یہ نہیں ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا, سب ذمہ وار ہیں. اور سب سے بڑی ذمہ واری, معاف کریے, عوام پہ آتی ہے کہ وہ بار بار وہی لٹیروں کو الیکشن میں الیکٹ کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے ہائے یہ کرپٹ ہے. بھائی تمہیں پرواہ نہیں, پہلے نہیں پتا تھا کہ کرپٹ ہے, پکڑا گیا ہے, جیل میں گیا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں پھر ہم کس کو ووٹ دیں, پھر وہ آگے سے کہتے ہیں ہم کس کو نہیں, تو پھر نہیں, کم سے کم ایماندار ایک آدمی کو دیں. ضرورت نہیں ہے کہ اس کا نام یہ ہونا چاہیے, اس کو ہی ووٹ ملنا چاہیے. اگر وہ نہیں باہر نکلا تو یو چینج. ظفر بھائی نے بات کی تھی اوور پیریڈ آف ٹائم 3-4 جب الیکشنز ہوں گے, اب دیکھیں آپ ڈیموکریسی کا سسٹم بیسک چینج نہیں کر سکتے. ون مین ون ووٹ دینا ہے. میں اس سے بھی آ رہا ہوں, پہلی بات پہ آتا ہوں. یہ جو انہوں نے بات کی تھی آج سے 15-20 سال پہلے کی بات تھی, کسی انڈسٹریز کو چھوٹ تھی تو وہ چھوٹ ہونی نہیں چاہیے آج کی دنیا میں. میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹ آپ کو کسی طور سے, اور آج بھی وہاں یہ کہنا ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ ٹیکس لگائے گئے, اس کا تعلق کسی سیکٹر سے ہو, چاہے ایگریکلچر والا وہ بھی بزنس مین اگر کوئی وہ بزنس کر رہا ہے, اگر سروسز سیکٹر والا بزنس کا اس کو ٹیکس لگائیں اور ٹیکس سے چھوٹ بل, اور جو ٹیکس سے باہر ہے اس کو آپ پنش ایسی سزا دیں کہ آج 63 سال بعد جب ملک کو ٹیکسوں کی ضرورت ہے اور وہ ملک میں ٹیکس میں کنٹریبیوٹ نہ کروا اور تمام فیسلٹیز لے آؤ, تو دس از ویری انفیئر ود اے کنٹری. نمبر 1 بات یہ. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دوں, دوبارہ ریکارڈ بات کر دوں, فیصل بھائی جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اوور ٹیکس برڈن ہو گئے ہیں. ہمارے پہ اتنا ٹیکسز لگا دیے ایک سیکٹر کے اوپر, 62% کو میرا فگر نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا فگر کہ لوگ جو بیس کم ہے اور لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ سے آج بھی باہر ہیں. کاٹن کی پرائسز اگر 4,000 سے 9,500 چلی جائیں گی, اور کسی وہ ایگریکلچر وہ ٹیکس نیٹ میں آپ نہیں لائیں گے, وہ بلینز آف روپیز 200-300 ارب پروفٹ میں بنا کے چلے جائیں گے اور پھر ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے, تو بڑے نفع کمائیں. جو بزنس کمیونٹی جو انڈسٹری ہے ہماری, جو کہ ماشاءاللہ مال خوب بناتی ہے اللہ کا کرم ہے, وہ بھی فرینڈلی اپوزیشن ہی ہے. روئی جاؤ لیکن کم کری جاؤ. جی ہم کو آ کے سڑکوں پہ خدا نہ خواستہ بند کر کے اپنی انڈسٹری کو ان حالات میں, جب پہلے انہوں نے جب اصل سوال پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیوں ایشوز پہ بات نہیں کرتے, دیکھیں ہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری 200-400 ایشوز نہیں ہیں, 25 ایشوز بھی نہیں ہیں, 4-5 ایشوز ہیں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا بیسک بہت بڑا ایشو ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, سیکورٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی, گورنمنٹ میرا مقصد ہے, آئی ایم سوری, کہ جیسے سیالکوٹ نے سمجھا, ابھی شیر شاہ کا واقعہ ہوا, بولڈن مارکیٹ کا واقعہ ہوا, ابھی رحمان ملک صاحب لاسٹ ویک کراچی, تو ہم نے ڈیمانڈ کی, ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے کہا ابھی کراچی بند ہو جائے گا, پورا پاکستان آپ نے نہیں کیا, شیر شاہ کی دکانداروں نے کیا, غریب آدمی نے کیا, آپ نے نہیں کیا. ہم نے کراچی چیمبر کو بلایا, ہم اس میں گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے شیر شاہ گئے, وہاں پہ ہم نے پبلک کو کہا کہ آپ کو ملنا چاہیے. بولڈن مارکیٹ کا واقعہ ہوا, وی سپورٹڈ, وی گاٹ دا پیمنٹ فرام دا گورنمنٹ, ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ایک ایک کو. آج کوئی ہزاروں بندوں میں سے ایک آدمی ایسا نہیں جو کمپلین کرے کہ ان کو یہ نہ ملا. تو وی آر ود دا بزنس اینڈ جسٹ سی دی لاس دیٹ دے وینٹ جی جی, اور لیکن اس کا تو کوئی معاوضہ نہیں ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے فار انسٹنس ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ سیالکوٹ نے فیل کیا کہ ان کو ایک ایئرپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو انفراسٹرکچر چاہیے, انہیں گورنمنٹ سے نہیں ملا, وہ سارے بزنس مین شامل ہوئے, انہوں نے کہا چلو اپنا بنا لیتے ہیں. ہم نے بھی بنایا, کراچی چیمبر نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا ناگن چورنگی پر. آئی ڈونٹ نو ناگن چورنگی کے ہاسپٹل میں آپ کے بچے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. میں بات کر رہی ہوں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ فار بزنس, ناٹ ہاسپٹل, خیرات چیریٹی کی بات نہیں کر رہی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنے حالات کس طریقے سے بہتر خود کر سکتے ہیں, اور آپ اس پہ کیوں نہیں یونائٹڈ ہوتے. پالیسیز گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے, اگر گورنمنٹ پالیسیز. جی یہ آپ نے سیالکوٹ ایئرپورٹ کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں, میں بی بی کے ساتھ کام کرتا تھا 1993 سے 6 تک,
انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں ایئرپورٹ بنانے کے لیے، تو بزنس مین بنانا چاہتے تھے ایئرپورٹ، وہ بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کچھ پیسے ویسے کی بھی بات کی ہے۔ 101 آبجیکشنز ریز ہوا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ سیکیورٹی، ایک تو سیکیورٹی فیکٹر بن گیا کہ یہ کون سا بزنس مین ہے، کیا ہے۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی آپ نے ذکر کی، پولیس والا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جیل جائیں تو آپ کو پتہ کتنے پیسے کی اجازت ہے روز؟ 75 روپیہ، یو قیدی، اور پولیس والا جو آپ کو گارڈ کرتا ہے اس کو کتنا ملتا ہے؟ 20 روپیہ۔ تو وہ جو آپ کو گارڈ کر رہا ہے اس کو 20 روپیہ مل رہے ہیں، اور وہ جو اندر ہے اس کو 75 روپیہ گورنمنٹ نے سینکشن کیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں یہ کیا قسم کی what kind of logic is this؟ اور حالانکہ جیل تو ماشاءاللہ سب نے جانا ہی ہوتا ہے، پھر بھی اس کے حالات سے کافی نہیں گئے ابھی تک، افسوس کی بات۔ خورشید صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، خورشید عالم لاہور سے۔ جی یہاں پہ یہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، انہوں نے سیالکوٹ ایئرپورٹ کا سوال کیا ہے۔ میں بھی ایک ڈائریکٹر ہوں سیالکوٹ ایئرپورٹ کا۔ وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ، گورنمنٹ اگر نہیں کر سکتی ہم خود بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ بھائی ہم نے کاروبار کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا ہوا ہے، تو خدا کے واسطے یہ دست شفقت ہٹا لیں، اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کا چیئرمین بھی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اس ملک سے جانوروں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور جانوروں کی اسمگلنگ اسمگلر صرف نہیں کر رہا، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو خود کرا رہی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کسٹم کا جو عملہ ہے وہ انوالوڈ ہے۔ ہم نے سارے منسٹرز کو بھی بتایا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں خدا کے واسطے 1 روپے بھی ہمیں گورنمنٹ کٹی سے نہیں دو۔ لیدر انڈسٹری 95% ڈاکیومنٹڈ ہے، یہاں ڈاکیومنٹیشن کی ہر وقت بات ہوتی ہے۔ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں اگر یہ جائیں تو لیدر انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جو شاید 95% ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس وقت پرمٹس ایشو کر رہی ہے، ان پرمٹس کو اللہ کے واسطے بند کیا جائے۔ اس ملک میں آج 500 550 600 روپے کلو گوشت ہو گیا ہے، کیا ہم لوگوں کو اپنا جو ہمارا اپنا لائف سٹاک ہے اس کا گوشت بھی نہیں فراہم کر سکتے؟ ہماری سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کے اندر 5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک سے ان امپلائمنٹ ختم کرنی ہے؟ ہمیں پیسے نہیں دو بھائی، اس ملک سے جو ہمارا رائٹ ہے، جو اس قوم کا رائٹ ہے، اس رائٹ کو تو لینے دو، ختم کرو یہ معاملے کو، ہمیں پیسے مت دو، ان چیزوں کو روکو۔ اگر ان چیزوں کو نہیں روکو گے یہ ملک میں 1000 روپے کلو گوشت نہیں مل۔ اس ملک میں سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری میں جو 5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں ان کو بے روزگار مت کرو۔ 2 کروڑ لوگ ٹوٹل فلڈ کے اندر نکلے ہیں، اور 2 کروڑ لوگوں کو پوری دنیا کی ایڈ، پورے پاکستان کے لوگوں کی ایڈ، اور پورے پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ بندہ اگر کام کرتا ہے، 10 لوگ بھی ایک خاندان میں ہوں تو 50 لاکھ بنتا ہے۔ تو اگر یہ 25% آف یور ٹوٹل افیکٹیوز جو اس وقت آپ کے فلڈ کے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو بھی آج بے روزگار کر دیں گے تو ہم لوگ جہاں کدھر رہے ہیں؟ تو آپ کی مہربانی، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف ہمارے اوپر سے دست شفقت گورنمنٹ ہٹا دے اور اپنا وہ کام کرے اور بزنس مین کو اپنا کام کرنے دے۔ خورشید صاحب I would like to contact you، پروڈیوسر صاحب کو بھی اپنا فون نمبر دے دیجیے۔ I'd like to call you after the show، سیالکوٹ کی اور انفارمیشن لیں، کیونکہ ہم غائبانہ طور پہ آپ کی بڑی ریفرنسز دیتے ہیں، تو I'd like to talk to you at some point۔ میں سمجھ خورشید نے بڑی صحیح بات کی ہے، اور یہ لیکن لائف سٹاک پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے، اور اسمگلنگ دیکھیں آپ انڈیا افغانستان اسمگل کر دیں گے یا دوسرے علاقوں میں، اور ہمارے پاس اگر را مٹیریل نہیں بچے گا جو کھانے اپنے لیدر جیکٹس یا اپنے لیدر جو بھی بنانے ہیں، جو $1 بلین انڈسٹری تھی جو ایکسپورٹس کرتے تھے، اب وہ کم نیچے آ گئی ہے۔ اگر ہمیں تو یہ چاہیے کہ $3-4 بلین پہ لے جاتے اور لے جا سکتے تھے، جو سے اس کے اتنا بڑا روزگار وابستہ ہے لوگوں کا۔ تو وہی جو آپ بات کری تھی کہ میں کہتا ہوں ایشو جو بیس ہیں، گورنمنٹ کی شاید روڈ میپ نہیں ہے، ان کا ایک کلیئر پالیسی نہیں ہے کہ ویئر وی وانٹ ٹو ٹیک ٹو پاکستان۔ آج انرجی سیکٹر کے اندر ان کی یہ بھی نہیں کہ ہم نے آلٹرنیٹ، آپ ایسے کیوں کہتے ہیں دی بینیفٹ فرام اٹ؟ ہاں یہ خیر آپ کا I think they have a very clear strategy where تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ منسٹرز انوالوڈ ہیں، یہ بینیفٹ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکنامک کرائمز کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کریں، 10,000 روپیے سے زیادہ جو اکنامک کرائمز کرتا ہے 25 سال، 20,000 روپیے کے علاوہ ڈیتھ۔ چین یہ کر رہا ہے، ایک تو آپ کا پاپولیشن پرابلم بھی حل ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے ایسا مثال ہوگا کہ یہ لوگ پھر بھولیں گے نہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گلے میں پھندا ڈالنا پڑے گا، اس لیے نہیں کرتے۔ میں دیکھیے مجھے ایک کانفرنس پہ جانا ہے جدھر میں معاف کریے آپ کو میں بتا سکتا ہوں آج کہ پاکستان 9 اگست 2009 میں 6 دہشت گرد پکڑے گئے تھے،
ان کے ساتھ اسلحہ تھا, انہوں نے قتل کیا, ہر چیز کیا. کورٹ میں گئے, کورٹ نے ان کو رہا کر دیا اور وہ واپس دہشت گردی پہ آ گئے.